السلام علیکم. پروگرام اور سنائیں کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی. آج ہم حیدرآباد میں اور آج آپ کی ملاقات ہم کروا رہے ہیں پرویز ساحر صاحب سے. پرویز ساحر صاحب جو ہے وہ علمی ادبی حلقوں میں جانا پہچانا نام ہے, بہت اچھی شاعری کرتے ہیں. تو آئیے آج ان سے ایک مکالمہ کرتے ہیں, ان کی شخصیت کے بارے میں اور ان کے فن کے بارے میں جانتے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ پرویز ساحر صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں کچھ وقت دیا. سب سے پہلے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حیدرآباد جیسے ایک زرخیز شہر میں آپ مقیم ہیں اور آپ شاعری کرتے ہیں, جی, تنقید لکھتے ہیں. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک شاعری ہے کیا؟ شاعری اس میں کائنات کو تصویر کرنے کا ایک عمل ہے, اور یہ صرف اپنی ذات کا بے تابانہ اظہاریہ ہی نہیں, اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہے. تو کچھ یاد ہے کہ پہلا شعر کب کہا اور ادب کی طرف کیسے آئے؟ شعر کہنے کا سان تو اس وقت ذہن میں آتا نہیں. میں بالکل جب مڈل اسکول یا ادوار میں ہوتا تب تک یہ تھا کہ دیگر شعراء کے وہ شعر اکٹھا کرنا جو ذہنی سطح کے مطابق درج لکھنے کے زمانے میں, تو وہ اچھی طرح خوش خطی کے ساتھ ڈائریاں پیازیں وہ دوستوں کو تحفہ دینے. تو اس دوران میں کہیں مصرے گڑنے لگتا ہے, تو کئی وہ مشہور ہو گئے تو پتہ چلا کہ شاید تو خود ہیں ویسے لوگوں کے شعر جمع کر. تو اس سے پہلے جب تک اپنے آپ پہ مکاشفہ نہیں ہوا تھا کہ یہ جو خدا نے عطا کیا ہوا ہے, تو تب تک کسی قدر خوش گلوئی کی وجہ سے اسکول میں ترانہ میری نغمہ پڑھنا, وہ پھر اس طرح پھر بیس سیکھے جو ہے خوش خطی وہ ان پہ غور کرنا, یعنی وہ سارے تخلیقی کام جتنے سماعی اور بصری فنون لطیفہ ہیں ان کی طرف جلدی رجحان رہا. تو جب اس طرف آنا ہوا تو پھر وہ ساری چیزیں اس میں ضم ہو گئی لیکن صلاحیت. تو زمانہ طالب علم میں آپ نے شاعری شروع کر دی تھی؟ بالکل ارلی اسٹیج میں تھی اس وقت, کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا کہ مقامی سطح پر بھی یہاں کوئی شاعر موجود ہے, یہ بیماری کسی اور کو بھی ہے. تو جیسے مصرے کرتے رہے, پھر ایک وقت آیا کسی صاحب سے ملاقات ہوئی, وہ خود لکھتے لکھاتے تھے, اگرچہ انہیں خود بھی زبان کی اور عروض کی وہ بنیادی چیزیں نہیں معلوم تھی, مگر انہوں نے بتایا کہ اس میں کچھ وزن اوزان بھی ہوتے ہیں شاعری میں. تو جب ان سے کہا کہ اس پر سکھانے کے لیے کچھ اصلاح دی جائے, انہوں نے 2 شعر اصلاح کر کے دیے. تو اس کریکشن کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو میری شاعری نہیں. تب سے طے کیا کہ یہ پہلے پڑھنا ہے, سیکھنا ہے, پھر کھنگالنے کے بعد, پھر مشق و مزاولت کے بعد پھر آزمانا ہے شاعری تب کرنی. تو پھر تب سے لے کر اب تک یہ سلسلہ جاری ہے. پھر اپنے اردو زبان کے علاوہ دیگر زبانوں کے جتنے بھی علم اور عروض کے حوالے سے کتب ہیں انہیں بنظر عمیق مناظرہ کیا, اور جو کچھ اس وقت بھر پائے, جتنی ذہنی توفیق تھی, جتنی ذہنی سطح اور توفیق تھی استعداد کے مطابق وہ جذب کرتے رہے, اس پر مشق کی. پھر وہ تمام تر غیر مستعمل باریں بھی استعمال میں آئیں جن پر تقریباً 850-900 سال میں شاعری کسی نے لکھا, ان پر بھی تب آزمائی کی. پھر وہ کرتے کرتے یہ ایسا رچ بس گیا کہ اب یہ عروض اور بنیادی چیزیں جو ہیں یہ تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی, اور بڑی سہولت کے ساتھ شعری اظہار ہوتا ہے. تو پھر کالج جاری کیا؟ کالج تک تو نہیں, تو ایک تو مکتبی تعلیم تو واجبی سی ہے. اچھا. مگر اس تحصیل علم کا جو ذریعہ ہے سب سے بڑا ذریعہ تو کتب سے مطالعہ سے جڑے رہنا ہے. تو وہ جب سے اسکولیں ختم ہوئی تب سے مطالعہ شروع ہوا, اور مطالعہ شبانہ روز جاری ہے. اور وہ مطالعہ صرف شاعری یا
کسی یکجہتی والے سے نہیں ہے، ہزار موضوعات پہ، اور جتنے بھی علوم اور جتنی حسب المقدور جو چیزیں کتابیں جس بھی موضوعات پر جن موضوعات پر دستیاب ہیں تو وہ چاٹ لیں. تو کئی چیزیں ہیں، یعنی شاعری لکھنے کے لیے کرنے کے لیے آپ کو شاعری پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس سے زیادہ دیگر موضوعات پر آپ کی دسترس ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے سائنس سے لے کر طبیعت سے لے کر روحانیات اور دیگر جتنے بھی موضوعات ہیں، فکشن ہے آپ کا، وہ سارا کچھ پڑھنا پڑا اور وہ مسلسل پڑھتے ہی رہیں، کیونکہ لکھنے سے پڑھنا زیادہ اہم ہے. اگر آپ نے اچھا لکھنا ہے تو اس کے لیے اچھا مطالعہ بہت ضروری ہے. اور شاعری میں آپ جب تک کلاسک سے آگاہ نہیں ہوں گے، کلاسیکی ادب جو ہے وہ اتنا عمیق اور اتنا جاندار اور اتنا دیرپا ہے کہ اس کے مقابل آج کی بڑے بڑے شعراء، بڑے نام لوگ ہیں، ان کی کئی شاعری ایسی ہے جو شاید عوام میں مشہور بھی ہو جاتی ہے، مگر وہ دیرپا ہی نہیں رکھتی. کلام میں آئندگی کے لیے آپ کو احساسیات سے، مبادیات سے آگاہ ہونا اور لسانی طور پر آپ کا سرورمان ہونا بہت ضروری ہے. پھر آپ کو یہ پتا ہو کہ کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا، اور آپ کا اپنا اسلوب اور لہجہ ہے. شاعری میں سب سے اہم چیز آپ کا انفراد، اسلوب اور لہجہ ہے. پھر اس میں آپ کا اپنی محنت ہے، آپ کا مطالعہ ہے، آپ کا قلبی ذہنی رجحان ہے کہ آپ کس طرف نکلتے ہیں اور کیسے راہ بناتے ہیں. پھر آپ رتب و یابس میں سے کیسے خاموات کو لدا کرتے ہیں. انتخاب در انتخاب کرتے رہنا ہی اس وقت بہت ضروری ہے شاعر میں. آپ کے خیال میں آپ کا پسندیدہ موضوع کیا ہے شاعری میں؟ موضوع تو وہی سہجیتی اور عبادی ہے، خدا، کائنات اور انسان اور معافیہ. کائنات کے ساتھ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سارا موضوعات، جتنے موضوعات بنتے ہیں وہ اگر آپ کے غزل کے اندر، غزل کا ایک اور معاملہ بھی ہے کہ بہت سی چیزیں یہ قبول کرتی نہیں. آپ جدیدیت کے نام پہ بھی اس صنف کی بیرونی نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں یہ قبول کرتی ہیں، کچھ کے لیے دیگر اسباب آپ کے پاس موجود ہیں. تو غزل میں سب سے اہم چیز تو تغزل ہے. پھر آپ کی پیشکاری ہے، ایک نیا زاویہ نکالنا آپ کے لیے بہت مشکل کام ہے، اور یہی کام آپ نے کرنا ہوتا ہے شاعر میں. ورنہ لاکھوں شاعر ایسے بڑے بڑے شاعر گزر چکے ہیں، ایک سے ایک بڑا شعر، ایک سے ایک بڑی غزل کہہ چکے ہیں. اچھا پرویز صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کلاسک میں کون سا شاعر پسند ہے؟ ساتھ تو سبھی پسند ہیں، وہ اپنے اپنے اختصاصات کے حوالے سے. آپ اگر فارسی سے لیں تو حافظ لے لیں، شاعر ہیں، رومی ہیں، عمر خیام ہیں، کشمیری ہیں، اور اس طرح کئی بہت سے لوگ ہیں. پھر اپنے اردو میں لے لیں تو کئی ایسے ہمارے اردو کے ایسے اساتذہ بھی ہیں جن کے پاس شاید ایک شعر یا ایک غزل جو ہے وہ تو آج تک زندہ ہے اور آگے بھی زندہ رہے گی. تو ان والوں سے بہت پسند ہیں. کچھ جو بڑے نام ہیں جیسے میر تقی میر ہیں، مرزا غالب ہیں، خواجہ آتش ہیں، محمد ہیں، استاد داغ ہیں، اور اسی طرح اس طرح میں آتے آتے استاد موصفی تک جو متاثرین اساتذہ میں سب سے بڑے شاعر تھے زبان خان تھے. تو پھر عصری شعراء میں کئی رفتگان سے جہاں ملے تو کئی باقاعدہ جات ہیں، ان میں بھی کئی لوگ ہیں، اور کئی نظم کے حوالے سے ہیں، میں نے بعض غزل کے حوالے سے ہیں، کچھ انفراد کے حوالے سے ہیں. مگر اس میں معاملہ یہ ہے کہ فی زمانہ فقیر کی رائے میں بڑا شاعر ہند و پاک میں موجود نہیں ہے. ہم جتنے بھی اپنے تئیں خود معتبر بننے کی کوشش کریں، ایک سے ایک نمائندہ اہم اچھا منفرد شاعر موجود ہے، اور بڑی شاعری بھی موجود ہے. بڑی شاعری وہ آپ کو منتخب کرنا پڑتی ہے، ورنہ دیکھا جائے تو جیسے میر، اقبال، غالب اس طرح کے شاعر بڑے فی زمانہ اس وقت موجود نہیں ہیں، مگر شاعری بہت اچھی ہو گئی. اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو معلوم حد تک پوری دنیا کے ادب میں اس وقت سب سے اچھی شاعری اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے.
یہ آپ کس حوالے سے کہہ سکتے ہیں؟ مطلب کئی نقاد تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو شاعری تو ہو ہی نہیں رہی، وہ قافیہ پیمائی ہو رہی ہے اور بس وہ بھرتی کی ردیف اور قافیہ بھرتے چلے جا رہے ہیں اور شاعری ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے مکتبی اور نصابی نوعیت کے جو منتقدین ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مطالعہ سے بے بین ہے، اور جو معاصر اور اچھے شعراء تک آپ کی ایک تو پہلے یہ تھا کہ لوگ ناقدین تک رسائی حاصل کرتے تھے، اب ناقدین کو لوگوں تک اچھے تخلیق کاروں تک رسائی حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ ایک سے ایک اچھا شاعر موجود ہے، کوئی اپنے غار گمنامی میں موقف ہے، کوئی گمنامی کی زندگی مر جاتا ہے، کئی لوگ منظرنامہ پہ موجود نہیں ہوتے، کئی لوگ اپنی فقیرانہ اور مستغلانہ روش کے سبب تو درکنار رہتے ہیں، اس محض سٹریم پر نہیں ہوتے، شاید سوشل میڈیا پہ نہیں ہوتے یا رسائل میں نہیں آ رہے ہوتے، کئی اور وجوہات کی وجہ سے۔ اب باقی جو دوڑ لگی ہوئی ہے اس وقت مشاہروں کی، ان مشاہروں میں تو دیکھا جائے تو صرف پرفارمنگ آرٹ، باڈی آرٹ رہ گیا ہے اور مسخرگی رہ گئی ہے، اس میں کوئی سنجیدہ پن نہیں رہا، لہجے کے ساتھ گھسیٹ گھسیٹ کے داد کی وصول کی جا رہی ہے، اور جس طرح ذہنی سطح کے بے ذوق سامعین ہیں اسی ذہنی سطح پر شاعر ادیب اتر کے شاعری بھی کر رہے ہیں، تو مشاعروں والی شاعری سے ہٹ کر شاعری بہت اچھی ہو رہی ہے، کتابوں میں بھی، رسائل میں بھی آپ دیکھ لیں، اور سوشل میڈیا خصوصاً فیس بک کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کو اگر اچھی شاعری پڑھنی ہے تو یہاں بھی اچھی شاعری آپ کو ملتی ہے، میڈیم کا کوئی قصور کبھی نہیں ہوتا، اور جس طرح کی ایک کھیپ آ جاتی ہے وہ ہمیشہ ہوتی ہے، تو جمعے میں سرا میں سرکڑواں لوگ جو ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، تو شاعری تو بہت اچھی ہو رہی ہے، خصوصاً یہ جتنے ہمارے مضافاتی شعراء ہیں جو دیگر خرافات سے دور ہیں اور تشہیر ذات سے بالکل درکنار ہے، تو وہ ان کے باطن سے پھوٹ رہی ہے شاعری، جیسے چشمے پھوٹتے ہیں پہاڑوں سے، بہت اچھی شاعری کی اور جائے۔ ویسا کوئی مصاباتی لوگوں کے اور شعراء کے کوئی نام، کوئی نوجوانوں کے، کوئی نئے لکھنے والوں کے نام لینا پسند کریں گے آپ؟ اس میں دہائی بار دیکھیں تو 20 شاعر ہر دہائی میں بہت اچھے شعراء شاعر موجود ہیں اور آ بھی رہے ہیں، موجودہ کھیپ میں بھی ہیں، اس موجودہ دہائی کے اندر بھی ہیں، بلکہ ان 2-4 سالوں میں بھی کئی اچھے شاعر ابھر کے ہیں، مگر یہ ہے کہ انہیں ابھی اپنا ادبی وقار قائم کرنے میں وقت لگتا ہے، کیونکہ ایک سنن والی چیز اور ہے اور پڑھنے والی اور ہے، اور جو کتاب کا ایک معیار ہوتا ہے وہ یکسر مختلف ہے، اس کا تجربہ بہت سے شاعروں کو بھی نہیں ہوتا جب تک کتاب نہ آئے، کیونکہ کتاب کا قاری تب آپ کی شخصیت کا روب ختم ہو جاتا ہے، تب آپ لہجے سے نہیں گھسیٹتے ہوتے، قاری بے دڑک ہو کے پڑھتا ہے، بغیر کسی روب میں آئے پڑھتا ہے، تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، مگر یہ ہے کہ مختلف دائیوں میں اس حوالے سے کہ مضامین بھی فیس بک پہ شیئر کیے ہیں، تو وہ آپ دیکھ لیں جو نشر کیے ہوئے ہیں، تو اس طرح کی بہت سی کھیپ ہے، مطلب فردن ابھی سب نام ذہن میں حاضر بھی نہیں ہوتے، چلے کوئی بات نہیں۔ مقامی سطح پہ ہیں جیسے نسیم عباسی ہیں، تاج الحق امتیاز ہیں، یا احمد حسین مجاہد ہیں، اور اس طرح کے کئی اچھے شاعر ہیں، پھر اس کے بعد کی نسل کے ہیں، پھر ملک بھر میں موجود ہیں، سب بہت اچھے سے شاعر ہیں۔ درست۔ مجھے یہ بتائیں نظم کے حوالے سے، نثری نظم اور یہ جو نظم کا قضیہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ آزاد نظم اور نثری نظم اور یہ نظم نہیں کہنی چاہیے، اور نظم جو ہے وہ چور دروازہ ہے غیر شاعر کو شاعری کے اس ادب میں جو داخل ہونے کی، اس بارے میں فرمائیں۔ آپ کسی کا قلم نہیں چھین سکتے، کسی کو اظہار ذات کرنے سے نہیں روک سکتے، البتہ یہ جو برآمد شدہ صنف ہے نثری نظم، اگرچہ بہت اچھی نثری نظم لکھنے والے موجود ہیں اور وہ معدود چند ہی ہیں، جیسے ہر صنف کے حوالے سے معدود چند ہی اہم نام ہوتے ہیں، مگر وہ ابھی تک دیکھا جائے تو یہ قبول عام نہیں ہوئی، یہ ایک سیل کاری ہے، سیل انگاری ہے، تو جب کہ آپ وہی بات وزن کے اندر رہتے ہوئے بہت کرینے سے خوش کرینی سے کہہ سکتے ہیں آپ
تو نظم اس وقت اگر نظم دیکھی جائے تو غضب کے بنسبت نظم کا اس وقت 2-3 بڑے نام ہیں جنہیں آپ اس وقت کہہ سکتے ہیں، جیسے اختر حسین جعفری، یا اس کے بعد جو وجودگاہ میں ہے ان میں آفتاب اقبال شمیم صاحب ہے، بہت کلام شاعر ہے، اسی طرح صدیہ پالانند صاحب ہے، گلزار صاحب ہیں، کئی اور لوگ ہیں، اور ابرار احمد ہیں، اس طرح علی محمد فرشی ہیں، کئی اس طرح دوست اور بھی ہیں۔ شاید یہ نظم تو بہت اچھی ہے، ڈاکٹر وحید احمد بڑی اچھی نظم کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا مجھے یہ تنقید کے حوالے سے بتائیے، کچھ بات کرتے ہیں تنقید کی۔ تنقید کی کتنی اہمیت ہے اور ہمارے ہاں نقاد کس معیار کی جو ہے وہ کس معیار کا کام کر رہے ہیں؟ تنقید کے لیے پہلی شرط یہ ہونا چاہیے، اگرچہ بھی حتمی تو نہیں مگر تنقید کی ذاتی رائے ہے، کہ ناقد کا منتقد کا خود تخلیقہ ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ بنیادی اساسی جو علوم شعریہ ہیں ان سے نابلاد ہونے کے سبب اول تو وہ ان چیزوں سے آزی نہیں اٹھا سکتا، نہ ان کی داد دے سکتا ہے، جیسے عروض ہے، دیگر چیزیں ہیں، پھر صنائع بدائیں ہیں، زبان ہے، آپ کا کرافٹ ہے، بہت سی چیزیں ہیں، وہ آپ جب تک تخلیقی نہیں ہوں گے آپ اس سطح پہ پہنچ نہیں سکتے۔ آپ اوپری بالائی سطح پہ ایک جو من گڑت رائے ہے وہ آپ صادر کرتے رہیں گے، وہ بھی خطوں کی طرح، اس سے بات نہیں بنتی۔ یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے نصابی تنقید میں اور تخلیقی تنقید میں۔ تو تنقید کی اہمیت بہرحال اپنی جگہ ہے، مگر وہ بات یہ ہے کہ آپ مرے منہ کے بت بنا کر انہیں پوجنے کے بجائے جو زندگان ہیں ان پر بھی کچھ کام کرنا ہے۔ اب کئی ایسے شاعر یہ عملیہ یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ ایک مفروضہ بنا دیا گیا ہے کہ شاعر کا پتہ ہی اچھے شاعر کا 50 سال بعد لگتا ہے، انتہائی لاجانی اور فرسودہ قسم کا مفروضہ ہے، خود ساختہ مفروضہ ہے، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ جیتے جی ہونا تو یہ چاہیے کہ جیتے جی ہر اچھے قلمکار پر، ہلکار پر اس کی شاعری، اس کی نثر، اس کی تقریب پر کام ہونا چاہیے۔ تو وہ زمانہ لگ گیا، وہ پانی ملتان بہ گیا، تو اس میں یہ نقدری کی بینڈ نہیں چلانا چاہیے۔ جب آپ کے موجودگاہ میں اچھے شاعر آپ کے حلقہ احباب میں، آپ کے دوستوں میں موجود ہوں تو ان پر لکھنا بھی چاہیے، خوشحالی سے لکھنا چاہیے اور ایمانداری کے ساتھ لکھنا چاہیے۔ مگر یہ ہے کہ یہاں پہ جو لکھتے بھی ہیں وہ شاید تنقید کو تنقید سمجھ رہتے ہیں، تنقید سنتائی یہ لاجانی قسم کا عمل ہے، اگر اس میں کیونکہ تعمیری پہلو کبھی ہوتا ہی نہیں۔ آپ ناقد کا کام شاعری ہی سے، شاعر کی شاعری سے، فنکار کی شاعری سے، ناول نگار کے ناول سے ہی سارے تنقیدی مفروضے، انتقادی مفروضے نکالنا چاہیے، اصول بھی وہیں سے ملتے ہیں۔ آپ ایک کی چیز دوسرے پر منطبق نہیں کر سکتے۔ دوسرا، آپ برآمد شدہ انتقادیات کو زبردستی لاگو مت کریں، نافذ نہ کریں، یہ فتووں والا، مولویوں والا کام نہیں ہونا چاہیے ادب میں۔ تو اس میں بہت کھلی فضا ہے، مگر ناقد کے لیے بہت زیادہ رئیس المطالعہ ہونا بہت ضروری ہے، یہ اتنا آسان کام تھوڑی۔ اس کے لیے آپ کو ایک تو اپنے جس جہت میں آپ تنقید کر رہے ہیں اس کے علاوہ جتنے موضوعات ہیں ان پر بھی آپ کی کچھ نہ کچھ دسترس ہونا چاہیے، شد بود ہونا چاہیے۔ اس کے بجائے تو چارہ کار نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر زبان پر لکھتے ہیں زبان تو آنا چاہیے، جب وہ زبان کی آلو پہ سے ہی نابلاد ہے تو پھر آگے کا کام ہے۔ بلکہ 2-3 زبانیں آنی چاہیے، وہ تو چلے، وہ تو مترجم سے زیادہ طاقت کو زیادہ زبانیں آنی چاہیے، یا لسانی حوالے سے اسے خود آگاہ بھی ہونا چاہیے اور فن سے بھی آگاہ ہونا چاہیے۔ تو آپ مطمئن ہیں جی نقادوں کے کام سے مطمئن ہیں؟ نقادوں نے اس وقت جو ہمارے وطن پاک میں جس طرح کے نقاد آ رہے ہیں ثابت ان کی کام تو لائق کرت بھی نہیں ہے، لائق داد کیسے ہو سکتا ہے؟ البتہ اکا دکا نام ہے، جیسے ڈاکٹر ناصر عباس نیر ہیں،
اقبال آفاقی ہیں، اور کچھ اچھا ان میں ہمارے ادب میں جو ساتھ ساتھ چلتے ہیں ہمیشہ سے، وہ خالص ناقدین جنہیں کہتے ہیں، اگرچہ وہ سکہ بند ناقد تو نہیں ہے، انہوں نے باقاعدہ کچھ تھیریاں نہیں پیش کی ہوئی، مگر انہوں نے شاعری کے اصول شاعری سے نکال کے، ناول کے اصول تنقیدی اصول شاعر ناول سے نکالے ہیں، اسی طرح دیگر اصناف کے بھی، جیسے سلیم احمد ہیں، قمر جمیل تھے، وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے بہت دقیق نظری سے کام کیا، وہ کام لائق دار ہے اور وہ اپیلیبل بھی ہے اور لائق دار بھی ہے اور لائق استفادہ بھی ہے۔ آپ نے شاعری کی اور تنقید کے حوالے سے کافی کتابیں لکھی ہیں، تو کتنی کتابیں آپ کی منظر عام پہ آ گئی ہیں اور کتنی جو ہے آپ کی فی الحال تو شاعری کے 8 مجموعے شاید آشنا ہو چکے ہیں، اس علاوہ ذہنی اب کم و بیش جو مصدع زیر تدبیر یا زیر تصویر ہے ان کی تعداد 52 سے زائد ہے، تو ان میں نثر بھی ہے، نثر کے حوالے سے لسانی تحقیق بھی ہے، گرامر بھی ہے، جو شعر متفرق اشعار ذہن میں موجود ہے آپ کی سماعتوں کی عدالت میں پیش کیا۔ وہ یوں ہی ٹوٹ کے ٹکڑے نہیں ہوئی سائر، وہ یوں ہی ٹوٹ کے ٹکڑے نہیں ہوئی سائر، میں اس چٹان کو ٹکڑے سنایا کرتا تھا، وہ یوں ہی ٹوٹ کے ٹکڑے نہیں ہوئی سائر، میں اس چٹان کو ٹکڑے سنایا کرتا تھا، کوئی بھی شخص کبھی روک نہیں سکتا اسے، کوئی بھی شخص کبھی روک نہیں سکتا اسے، وقت دیوار کے اندر سے گزر جاتا ہے، کوئی بھی شخص کبھی روک نہیں سکتا اسے، وقت دیوار کے اندر سے گزر جاتا ہے، خوشبو میری گرفت میں آئے گی خود بخود، خوشبو میری گرفت میں آئے گی خود بخود، ایک بار اس سے ہاتھ ملانے کی دیر ہے، خوشبو میری گرفت میں آئے گی خود بخود، ایک بار اس سے ہاتھ ملانے کی دیر ہے، وقت اچھا ضرور آتا ہے، وقت اچھا ضرور آتا ہے پر کبھی وقت پر نہیں آتا، وقت اچھا ضرور آتا ہے پر کبھی وقت پر نہیں آتا، کچھ ایسے دیکھتا رہتا ہے آئینہ مجھ کو، کچھ ایسے دیکھتا رہتا ہے آئینہ مجھ کو کہ جیسے اس نے کبھی آدمی نہیں دیکھا، کچھ ایسے دیکھتا رہتا ہے آئینہ مجھ کو کہ جیسے اس نے کبھی آدمی نہیں دیکھا، بعض کو زہر سے بھی کچھ نہیں ہوتا سائر، بعض کو زہر سے بھی کچھ نہیں ہوتا سائر، اور کوئی تلخی احساس سے مر جاتا ہے، اور کوئی تلخی احساس سے مر جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔